حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے اور حضرت عمر کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے، لیکن یہ القابات ہمارے خود ساختہ ہیں، یہ ہم نے ان کو دیے ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں صدیق اکبر ہوں یا میں فاروق اعظم ہوں، اور نہ رسالت کی زبان سے یہ جملے سنے۔ اتنا ضرور ہے کہ حضرت ابو بکر کو حضور نے صدیق کہا ہے، صدیق اکبر ہم نے کہا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر ہے کون اور فاروق اعظم ہے کون، اور یہ میں صرف فضیلت کے طور پر بیان کر رہا ہوں، چونکہ جس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں اس کی فضیلت تو بیان کرنا دور کی بات ہے۔ جو اس سے محبت کر لے اسے بری نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، تو آج ضرورت ہے کہ اس کی ہر فضیلت کو اور اس کے ہر مرتبے کو ڈنکے کی چوٹ پر بیان کیا جائے۔ سیدنا علی نے بیان فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں، اور میں صدیق اکبر ہوں، میرے بعد یہ دعویٰ نہیں کرے گا مگر جھوٹا شخص، میں نے لوگوں سے 7 برس قبل نماز پڑھی تھی۔ اور امام بصیری نے اس روایت کے متعلق فرمایا، ھذا اسناد صحیح، یہ سند صحیح کے ساتھ روایت ہوئی ہے۔ اور امام حاکم نے فرمایا، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر صحیح ہے۔ اور حضرت ابو بکر الصدیق بے شک صدیق اکبر ہیں، لیکن مولا علی کے بعد، چونکہ مولا علی اہل بیت میں سے ہیں اور اہل بیت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ اور اسے امام احمد ابن حنبل نے بھی بیان کیا، ان کے بیٹے نے پوچھا کہ ابا جان افضلیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا، خلافت میں ابو بکر افضل ہے، پھر عمر افضل ہے، پھر عثمان افضل ہے۔ تو بیٹے نے پوچھا تو مولا علی کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی؟ تو امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا، بیٹا علی اہل بیت میں سے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ تو مولا علی تو اہل بیت میں سے ہیں، مولا علی پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر مولا علی کے بعد فضیلت رکھتے ہیں، چاہے صدیق اکبر کی فضیلت ہو، چاہے فاروق اعظم کی فضیلت ہو۔ اور یہاں پر آقا علیہ السلام کی ایک روایت بھی نقل کر ابو ذر اور سلمان فارسی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مولا علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، یہ پہلا ہے جو مجھ پر ایمان لایا، اور یہ پہلا ہے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کرے گا، اور یہ صدیق اکبر ہے، اور یہ اس امت کا فاروق ہے، حق و باطل کے مابین فرق کرنے والا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لفظ صدیق اسی صبح کو فرمایا گیا، اکبر 7 لفظ نہیں ہے۔ پورے سعودی عربیہ کی کتابوں میں، پورے مصر کی کتابوں میں، پورے لبنان کی کتابوں میں، عربی ممالک کی کسی کتاب میں آپ اکبر نہیں دکھا سکیں گے۔ مولا مرتضیٰ کے لیے ہے صدیق، وہ مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں، میں ہوں صدیق اکبر، جو میرے سوا صدیق اکبر کہلائے گا جھوٹا ہے۔ میں ہوں فاروق اعظم، میرے سوا جو کہلائے گا، ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس پر اعتراض کرنے والے خواہ کتنا بھی اعتراض کریں وہ کر لیں، اعتراض لوگوں نے خدا پر بھی کرتے نہیں چھوڑا۔ صدیق اکبر یہ شان مولا علی کی ہے، ترمذی میں ہے، ترمذی میں ہے، مولا علی صدیق اکبر ہیں۔ ڈھیلا کیوں بولتے ہیں؟ میں ایک بندے نے کسی نے کہا جی کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد وہ صدیق اکبر ہیں۔ میں نے کہا جب حدیث حضور کی ہے تو حضور نے اپنے زمانے میں بات کی ہوگی نا، تو حضور کے زمانے میں بھی صدیق اکبر ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اس شان میں حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ آپ شریک کر رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک روایت دکھا دو جس میں حضور نے حضرت ابو بکر کو صدیق اکبر کہا ہو، ان کو حضور نے صدیق کہا ہے۔ اب جب یہ آئیڈیا سمجھ آ گیا تو اب اس باب میں وارد مرفوع احادیث کے اوپر ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں۔ اس باب میں جو حدیث آتی ہے وہ یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انت اول من آمن بی، آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لے کر آئے، اور آپ وہ ہیں جو سب سے پہلے روز قیامت میرے ساتھ مصافحہ کریں گے۔ آگے آپ نے فرمایا وَأَنْتَ الصِّدِّيقُ الْأَكْبَرُ، آپ صدیق اکبر ہیں، وَأَنْتَ الْفَارُوقُ تَفْرُقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، آپ فاروق ہیں جو کہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرتے ہیں۔ وَأَنْتَ يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ مومنین کے سردار ہیں۔
والمال یعصوب الکفاری، اور دنیا کا مال یہ کفار کا سردار ہے۔ بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے، اس کا ایک ایک لفظ ایسا ہے جس کی کثیر شواہد موجود ہیں۔ تو بہرحال